نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے گا. نمبر 1 جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو. نمبر 2 وہ مکاتب غلام کہ جو کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اور تیسرا وہ شخص جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہو, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. فرمایا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم نکاح کرو گے اللہ تمہیں نکاح کی برکت سے رزق عطا فرمائے گا. حضور نے فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائی گئی ہیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو. اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کرو. تو گویا کہ نکاح جو ہے یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے. جناب عمر بن خطاب سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر تعجب ہوتا ہے. فرمایا کہ جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے اس پر بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے. نکاح کیا نہیں ہے پھر بھی غنی ہونا چاہتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے, جبکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم فقیر ہو نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی فرما دے گا. جبکہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم فقیر ہو نکاح کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر کہ جو بغیر نکاح کے غنی ہونا چاہتا ہے, جبکہ غنا اللہ نے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ مقید فرما دیا ہے. اللہ اکبر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو, اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ پورا فرمائے گا. اب جناب عمر کا فرمان, جناب صدیق اکبر کا فرمان, یہ چند ایک فرامین تھے کہ جو میں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کیے ہیں. تو کیا فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ, تم نکاح کرو اپنی اولادوں کا, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا. اس پر فتن دور میں آج ماں باپ اپنی اولاد کے نکاح میں جو تاخیر کرتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کو اولاد دے سب سے پہلے اس کا اچھا نام تجویز کرے باپ, پھر اس کو اچھی تعلیم دلوائے, پھر اس کا نکاح کر دے. فرمایا اگر ماں باپ نے کوتاہی کی نکاح نہ کرنے میں, اب اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی اس کا ذمہ اس کے باپ کے سر آئے گا. اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی اس کا ذمہ اس کے باپ کے سر آئے گا. کب؟ جب وہ باپ اولاد کا نکاح کرانے کی قدرت بھی رکھتا تھا, مہر نان نفقہ دینے کی استطاعت بھی رکھتا تھا, مگر باپ نے ہر رشتے کو یوں ریجیکٹ کر دیا کہ جناب یہ ہمارے بچے کے لیے سوٹ نہیں کرتا, یا بچی والا تھا تو یہ لڑکا میری بچی کے لیے سوٹ نہیں کرتا. اگر باپ یوں ٹال مٹول کرتا رہا اور پھر وہ اولاد اگر کسی گناہ میں پڑ گئی اس کا ذمہ اس کا باپ اس کی ماں کے سر آئے گا. اور آج ہمارے ہاں رشتوں کے معاملات جو سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتی ہیں وہ خواتین ہیں, کیونکہ اب یہ سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں ہیں. رشتے کے اوکے کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ اب عورتوں کے ہاتھ میں رہ گیا ہے. اب اس لیے رشتوں کا اوکے ہونا وقت لگ جاتا ہے, صدیاں لگ جاتی ہیں, ہمیں کوئی اچھا ہی نہیں لگ رہا. ایک روایت سنیے, حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. حضور نے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ ایک تو میں غریب ہوں اور دوسرا میرے پاس مال نہیں ہے, اور نمبر 3 میں یہ چاہتا ہوں اس نکاح کی وجہ سے آپ کا قرب نہ جاتا رہے. بھائی نکاح نہیں ہے نا, ویلا آدمی ہوں, فارغ ہوں, آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں, جب نکاح ہو جائے گا تو مصروفیات بڑھ جائیں گی. وہ دوسری مرتبہ پھر ملا. حضور نے فرمایا کیا ہوا, شادی کی؟ نہیں. حضور ایک تو غریب ہوں اور دوسرا آپ کی قربت کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اب وہ صحابی کہتے ہیں اگر تیسری مرتبہ پوچھا نا حضور نے تو میں کہہ دوں گا پھر کروا دو نکاح. اگر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں کہہ دوں گا حضور پھر شادی کروا دو میری. جب تیسری مرتبہ آیا تو حضور نے فرمایا ہاں شادی کی؟ یا رسول اللہ ایک تو میں غریب ہوں پھر کروا دو میری آپ. فرمایا اچھا. فرمایا فلاں قبیلے کے فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. اب یہ شخص گیا, اس نے جا کے اس شخص سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. اب یہ واقعہ بڑا طویل بھی ہے, خیر بہرحال میں اختصاراً اس کو ذکر کر رہا ہوں.
اب نکاح ہو گیا، اب حضور ولیمہ کرنا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اب مہر کی رقم بھی نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کے لیے سونا جمع کرو. اب صحابہ کرام نے سونا جمع کیا، اونٹ اپنا کھجور کی گٹھلی کے برابر، فرمایا کہ یہ تمہارا مہر ہے، مہر ادا کر دیا. ولیمہ کرنا ہے، کچھ ہے نہیں، تو حضور نے ایک بکری کا بندوبست فرمایا، ایک بکری کا بندوبست کیا گیا. اب اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ کے رسول نے اس کا مہر بھی صحابہ سے ادا کروایا، اور حضور نے اس کے ولیمے کے لیے بکری کا حضور نے بندوبست بھی خود فرمایا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں نکاح کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. بغیر نکاح والے کا ایمان آدھا ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کیوں کہا گیا ہے؟ شادی شدہ سے غیر شادی شدہ شخص کا فتنوں سے بچنا ناممکن ہے بنسبت شادی شدہ کے. اچھا اب جناب